السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، ایک انتہائی اہم پیغام، انتہائی اہم موضوع اور انتہائی اہم میسیج جو یوم عاشور کے حوالے سے ہے، سینہ کوبی کے حوالے سے ہے، اور زنجیر زنی اور ماتم حسین کرنا اور اپنے جسم سے لہو بہانا، اس کے متعلق بات کرنے لگا ہوں کہ کیا دین اسلام میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دین جان اور دل سے بھی پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر پیغام اچھا لگے، قرآن کا پیغام لگے اور حقیقت پر مبنی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے میسیج کو آگے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، معلوم ہو اور لوگ گمراہی سے ہٹ کے ہدایت پر آ جائیں۔ آئیے دیکھیے، دو باتیں ہیں اس میں کہ آپ سینہ کوبیاں کرتے ہیں اور جو ہے وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، اپنے جسم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور اپنے جسم سے لہو بھی نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اپنی جسم پر ایذا نہیں پہنچانی۔ جب اللہ رب العزت یہ بات کہہ دے اور 12 مہینوں کے عام دنوں میں یہ بات کہہ دے اور بالخصوص یوم عاشور اور محرم الحرام کے مہینے میں یہ بات کہہ دے، محرم الحرام کا مہینہ انتہائی اہم ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی تکریم ہے، بڑی عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کے مہینے سے ہی دنیا کا ابتدا کیا اور اللہ رب العزت اسی مہینے میں عرش پر مستوی ہوا۔ بہت ساری معاملات ہیں، فضائل ہیں محرم الحرام کے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ سینہ کوبی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ زنجیر نہیں کر سکتے، زنجیر اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، چھریاں نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو سینہ کوبی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ دوسری انتہائی اہم بات، جب اتنی بڑی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، مصیبت زدہ بن جاؤ، دکھ پہنچے، اور دکھ بھی کیا پہنچے، جو انسان شہادت کا رتبہ پا جائے، جنتی بن جائے، جنت اس کے نام پہلے ہی الاٹ ہو اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو، اس کے بارے میں کیا آپ نے غم کرنا؟ وہ شہیدوں کا رتبہ پانے والے، وہ جنت کے سردار، اس کے بارے میں آپ کیا سینہ کوبیاں کریں گے؟ آپ کو تو دکھ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پریشان تو انسان تب ہوتا ہے جب یہ بات معلوم ہو کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، کہاں کا رستہ اللہ رب العزت نے کس رستے پہ ڈالا ہوگا۔ جب یہ بات ہو، پتہ ہو کہ پکا جنتی ہے اور جنتی بھی جنت میں نوجوانوں کا سردار ہے، تو پھر کس چیز کا غم ہے؟ شہید کا کیسا غم ہے، کیسا دکھ ہے۔ دوسری بات پہ آ جاتا ہوں کہ اتنا بڑا دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، اس پہ کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ بات سمجھ لو، جان لو۔ کائنات میں سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ کائنات میں تمام انسانوں سے بڑا دکھ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لخت جگر دیا، بیٹا دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام 9 ماہ یا 18 ماہ کی عمر میں بھی پہنچے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی سی چارپائی پہ لٹایا، میت لیٹی پڑی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، ننھے مننے سے بیٹے، ننھا منا سا پھول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا منا سا بیٹا ہے، اس کو لحد میں اتارا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود جنازہ پڑھایا، لحد میں اتار دیا، قبر میں اتار دیا، اور ساتھ یہ تاریخی کلمات بولے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، میرے بیٹے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہلے جانے والوں کو بعد میں آنے والے لوگ نہ ملیں گے تو سب سے بڑا دکھ ہوتا، مگر دکھ نہیں ہے،
تو اللہ کے پاس چلا گیا ہے، ہم نے تیرے بعد میں آ کے تجھ سے ملنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں، غمزدہ بھی ہیں، افسردہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہنے لگے اے میرے بیٹے، میں اپنے زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنا چاہتا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو۔ ایسے موقع پر کیا کہنا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، حکم ہے، میسج ہے، جب بھی تکلیف آئے، مصیبت آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو یہ بات صاف ہوگی، روز روشن کی طرح عیا ہو گئی۔ شہیدوں کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ جب اتنا بڑا انسان ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو، اور دنیا میں رہتا ہوا بھی جنتی ہو، اور جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو، اتنے بڑے رتبے ہوں، پھر تو کیوں ماتم منائے، پھر تو کیوں سینہ کو بھی کرے؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، مگر دکھاؤ کہیں ہے قرآن میں، کہیں اللہ کے نبی نے کہا ہو، امام حسن و حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی ہو؟ کہیں پہ نہیں کہی۔ پھر زنا کو بھی نہ کر، اپنی جان پر ظلم و زیادتی نہ کر، اپنے آپ کو چھریاں نہ مار، اپنے آپ کو سینہ کو بھی کر کے منہ پہ تھپڑ مار کر کے یہ چیزیں ہرگز نہ کر۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں ہے۔ جب ان کی سنت ہی نہیں ہے، ان کا طریقہ ہی نہیں ہے، پھر تو یہ سارے کے سارے معاملات کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، ان بیت اہل اطہار کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ رک جا، اس سے باز آ جا۔